کی عزت بڑھنا چاہتا ہے. عرض کی ہے درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو. جس بندے کو عقیدہ سناتے اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بھائی جان درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو. بالکل اپنی جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ اپنے عقیدے کی طاقت سے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. اور آپ چھاتے والا میں کھڑے ہو کے اتنی بڑی بات کرنا چاہتا ہوں. میرا مالک اللہ عزت حسین کی قسم ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کی فضیلت میں چوتھا مصرع میں کسی مولا کے نوکر کی قبر پہ جا کے پڑھوں بھائی جان تو قبر کی مٹی سے زیادہ چوتھے مصرے پہ نہیں دوسرے مصرے تک میرے ساتھ دعوت کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچے. نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسمان تو نہیں. درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو. درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو. نبی کی بیٹی کی اپنے عقیدے کے 4 مصرے بڑے پڑھنا چاہتا ہوں. عزت حسین کی قسم بھائی جان داد اور دعا کا لالچ نہیں ہے. بالکل ایک دفعہ میرے استاد محترم جناب سید حیدر عزوی صاحب کے لیے بلندی درجات کے لیے دعا کر دیجیے گا. میرے گھر میں بیٹھنے کا مقصد ہو گیا. بھائی جان عرض کی ہے درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو. پورا مجمع خاموش ہو جائے. صرف آپ بولتے میرے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو گیا. درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو. نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسمان تو نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں وہ جس کا کھا گئے باغ فلک مسلمانوں کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں. کیا بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیے. وہ جس کا کھا گئے باغ فلک مسلمانوں کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں. پتہ چل گیا میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. کہیں وہ بی بی تمہارے جناب سیدہ کی عزت پڑھنا چاہتا ہوں. کون ہے میری بی بی؟ کیا ہے میری بی بی؟ ذرا فیصلہ کیجیے گا. مصرع اپنے قد سے بڑا بھائی زیگم جناب والا بھائی جان عرض کی ہے جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے. یہ ایک دہلیز ہوتی ہے ایک لائن آف کنٹرول ہوتی ہے. یہ بارگاہ کی دہلیز ہے. جو میرے مولا علی کا دشمن ہے وہ اندر آ ہی نہیں سکتا. محمد مصطفیٰ کو جس دہلیز پہ رکنا پڑا وہ دہلیز کیا تھی؟ سر اٹھانا. میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے وہاں پہ عام بشر کے لیے تو سجدہ ہے. جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے وہاں پہ عام بشر کے لیے تو سجدہ ہے. اور میں کہہ رہا ہوں نبی یہ سوچ کے اٹھتے تھے فاطمہ کے لیے. نبی یہ سوچ کے اٹھتے تھے فاطمہ کے لیے میں جس کا بھیجا ہوا ہوں یہ اس کا پردہ ہے. نبی یہ سوچ کے اٹھتے تھے فاطمہ کے لیے. بھائی جان آج کل ذاکرین آ گئے نہیں وہ آدھے نے مرحب نو بھڑکا ساڑی فرمیش کے ساڑھے میں ہم چھوٹی سے بولتے ہیں. انہی باتوں پہ ذرا آپ بولیے گا. جتنے میرے بزرگ بیٹھے بزرگوں سے دعائیں بھائیوں سے دادیں اور یاد ہی آئے. میں کہہ رہا ہوں میرے کون ہے جناب سیدہ؟ کیا ہے جناب سیدہ؟ عرض کی ہے میرے رسول کا پیکر وہ سے عبادت ہے. بھائی جان کون ہے میرا بادشاہ محمد؟ کیا ہے میرا بادشاہ محمد؟ سر اٹھائیے گا. میرے رسول کا پیکر وہ سے عبادت ہے. اگر وہ اٹھے تو لازم ہے لا الہ اٹھے. کیا بات ہے یار. چاچو جی میرے رسول کا پیکر وہ سے عبادت ہے. بھائی جان رسول خدا اگر اٹھے تو لا الہ بھی واجب ہے اٹھنا. کون ہے جناب سیدہ؟ سر اٹھائیے گا. میرے رسول کا پیکر وہ سے عبادت ہے. بھائی جان میرے رسول بھائی اسی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میرے رسول کا پیکر وہ سے عبادت ہے. اگر وہ اٹھے تو لازم ہے لا الہ اٹھے. اور میں کہہ رہا ہوں نبی نہ اٹھے کبھی آیتوں کے آنے پہ مگر بطول جب آئی تو خود مصطفیٰ اٹھے. جڑے بول سکتے ہو
نبی نہ اٹھے کبھی آیتوں کے آنے پہ، مگر بطول جب آئیں تو خود مصطفیٰ اٹھا۔ میں ایک نظم بالکل اپنے عقیدے کی اور اپنی زندگی کی قیمتی لے کے آئے۔ اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، نوکر کے لیے دعا کیجیے گا، جوان بیٹھ کر ساتھ دیجیے گا، اور یہ آئیے نظم نہیں بتاتا کہ کیا پڑھنا چاہتے۔ پہلے 6 مصرے آغازیہ، اس پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی پڑھنا کیا چاہتا ہے۔ اس پہ آپ فیصلہ کیجیے گا کہ اگر بیٹے کی محنت پسند آئے تو پھر بولنا ہے، بیٹے کی محنت ہی نہ پسند آئے تو پھر کیا بولنا ہے۔ آغازیہ 6 مصرے بھائی جان، حسب وعدہ، نظم شروع۔ عرض کی ہے آیات بھی طواف کریں ایسے لفظ دیں۔ جو موضوع پڑھنا چاہتا ہوں اس موضوع کے لیے جو الفاظ درکار ہے وہ ہے کیا؟ آیات بھی طواف کریں ایسے لفظ دے، آیات بھی طواف۔ میرا مالک اللہ اگر یہ سادے والا نہیں سنے گا تو میں کہاں پہ جا کے پڑھوں؟ میں کہہ رہا ہوں آیات بھی طواف کریں ایسے لفظ دے، لوح و قلم بھی پانی بھرے ایسے لفظ دے۔ میں پہلے 6 مصرے پڑھنا کیا تھا، تو بھائی توجہ کیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں آیات بھی طواف کریں ایسے۔ حسین بھائی اپنی زندگی کی قیمتی نظم پڑھنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آیات بھی طواف کریں ایسے لفظ دے، لوح و قلم بھی پانی بھرے ایسے لفظ دے، منکر سنے تو سن کے مرے ایسے لفظ دے۔ میں اپنی مولا سے مانگنا کیا چاہتا ہوں، منکر سنے تو سن کے مرے ایسے لفظ دے۔ میں کہہ رہا ہوں کاغذ پہ عرشی ماتھے دھرے ایسے لفظ دے۔ جو بول سکتے کاغذ پہ عرشی، اب اس سے بڑی بات نہیں ہوتی کہ وہ عرش والے فرشتے یہ خاکی کاغذ پہ کیا ماتھے دھریں گے۔ کاغذ پہ بات بڑی ہے، جس لیے فرشتے عرش والے کاغذ پہ ماتھے دھر رہے ہیں، وہ بات کیا ہے؟ کاغذ پہ عرشی ماتھے دھرے ایسے لفظ دے۔ میں کہہ رہا ہوں حیدر کو اختیار دے کن کے اصول پر، حیدر کو اختیار دے کن کے اصول پر، پڑھنے ہے شعر مجھ کو ردائے بطول پر۔ حیدر کو اختیار دے کن کے اصول پر، پڑھنے ہے شعر مجھ کو ردائے بطول پر۔ چادر سیدہ موضوع ہے، چادر سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کی رضا۔ اب جناب سیدہ کی رضا ہے کیا؟ بڑے بڑے ذاکرین آئے، انہوں نے جناب سیدہ کی فضیلت پڑھی۔ میں جناب سیدہ کی رضا کی فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سر اٹھائیے گا میرے بزرگان، میرے نوجوان بھائی، میں کہہ رہا ہوں یہ چادر اپنا عقیدہ، اپنا کلیجہ منبر حسین پر رکھ کے جانے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ چادر بطول ہے، عصمت نگر بھی ہے۔ یہ چادر ہاتھ ہی پر رکھے گا فاطمہ لو، یہ چادر دوسرے مصرے میں بدنی کیا مہینے جائے، یہ چادر بطول ہے، عصمت نگر بھی ہے، ہر ایک نجس قبیلے میں اس کا ہی ڈر بھی ہے۔ یہ چادر بطول ہے جناب سیدہ کی رضا۔ اب جتنے بھی نجس قبیلے ہیں نا، ان کے لیے علی علیہ السلام کی تلوار کافی نہیں ہے۔ اگر جناب سیدہ کی چادر کو جلال آ جائے تو یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ ہر ایک نجس قبیلے کو اس کا ہی ڈر بھی ہے۔ حسین بھائی، ہر ایک نجس قبیلے کو اس کا ہی ڈر بھی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں سمتے تو مصطفیٰ کی شفا کا ہنر بھی ہے۔ کبھی ایسے بول سنی ہے چادر سیدہ؟ میں کہہ رہا ہوں یہ چادر بطول ہے، عصمت نگر بھی ہے۔ مشکل باتوں میں ایسے مجھ میں خاموش ہوتے میں نے دیکھے، لیکن عزت حسین کی قسم کیا کریں بھائی، ہم حیدر علی کے شاگرد ہیں اور ہمیں یہی پڑھنا آتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ چادر بطول ہے، عصمت نگر بھی ہے، ہر ایک نجس قبیلے کو اس کا ہی ڈر بھی ہے۔ سمتے تو مصطفیٰ کی شفا کا ہنر بھی ہے، پھیلے تو دو جہان کے اللہ کا گھر بھی ہے۔
سیدہ کی جو رضا تھی نا، اس سے بڑی تو عظیم بڑی بات ہی نہیں۔ جب یہ دو جہان کے اللہ کا گھر بن گئی، اس سے بڑی بات جو شاعر ہوتا ہے وہ نہیں لکھ سکتا۔ سونے کی قلم سے جناب حیدر علی صاحب نے لکھا، انہوں نے لکھا بن کے، یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، حق بنے تو اگر رکھنا نہیں، نہ بنے تو بولنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا بن کے الوہیت کی بقا سجدے کرتا ہے، بن کے، جس کو الوہیت کے مطلب کا پتہ ہے، بن کے الوہیت کی بقا سجدے کرتا ہے۔ ارے اس پہ نصیریوں کا خدا سجدے کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سلیمان نعرہ بن کے الوہیت کی بقا سجدے کرتا ہے۔ بہت بھائیت پسند آ، بسم اللہ، بن کے الوہیت کی بقا سجدے کرتا ہے، اس پہ نصیریوں کا خدا سجدے کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات آؤ اگلے سٹیپ میں بتاؤں۔ میں کہہ رہا ہوں نبی کے واسطے یہ عطاؤں کا باب ہے۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، جیسے امام بارگاہ کا یہ سامنے باب لگا ہوا، یعنی اس دروازے سے اندر داخل ہوتے جتنے بھی کائنات کی انبیاء ہیں، ان کے لیے چادر سیدہ کیا ہے؟ میں چادر سیدہ پہننے نہیں، چادر سیدہ دکھانے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں نبیوں کے واسطے، بھجن نبیوں کے واسطے یہ عطاؤں کا باب ہے۔ قرآن نے بھی لکھا یہ کہ الکتاب ہے۔ چادر سیدہ قرآن سے کم نہیں ہے، جو عقیدے میں بول سکتے ہیں سر اٹھائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نبیوں کے واسطے یہ عطاؤں کا باب ہے۔ قرآن نے بھی مانا کہ یہ الکتاب ہے۔ ہاں ملک انما میں یہی انقلاب ہے۔ ہاں ملک کراچی والے مصرے میں آج شور روڈ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں ہاں ملک انما میں یہی انقلاب ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ اس کے سر پہ ہے، یہ اس کے سر پہ ہے جو خدا کا حجاب ہے۔ یہ اس کے سر پہ ہے بھائیجان، جو میرے علم دوست بھائی بیٹھے، یہ اس کے سر پہ ہے جو خدا کا حجاب ہے، جو خدا کا مسکراؤ تو بیٹھے نہیں ہے، یہ اس کے سر پہ ہے جو خدا کا حجاب ہے۔ میں کہہ رہا ہوں چشمے بشر کو رب معلی دکھائی دے۔ بھائیجان توجہ، یہ نوکر کے ہاتھ بندے ہوئے، بالکل عزت حسین کی قسم، ذاکری دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ بزرگوں سے دعائیں لینی ہیں، نوجوان بھائی میرا ساتھ دیجیے گا، پہلے دن آج آپ میرا ساتھ دے رہے، 9 دن آپ نہ بولیے گا، میں آپ سے راضی۔ میں کہہ رہا ہوں چشمے بشر کو رب معلی دکھائی دے، چشمے بشر کو رب معلی دکھائی دے، اس کا وجود نہ ہو تو اللہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ، بھائی جو بول سکتے ہیں ہاتھ اونچے، نعرہ حیدری۔ چشمے بشر کو رب معلی دکھائی دے، اس کا وجود نہ ہو تو نظم چھوڑنے لگو۔ نظم کے وہ مصرے پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کے بیٹے کو یہاں سے بھی آئے۔ اس کا وجود نہ ہو تو اللہ دکھائی دے۔ توجہ ہے جناب والا، وہ میرے پچھلے صاحبان سر اٹھائیے گا۔ اس کا وجود نہ ہو تو اللہ دکھائی دے۔ میں کہہ رہا ہوں چادر 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 حدیث کلنا کی حد بتائے گی۔ پڑھ رہا ہوں شیعہ قوم، لوگ کہتے ہیں شیعہ قرآن نہیں پڑھتے۔ آؤ جناب سیدہ کی چادر کی فضیلت سنو۔ میں کہہ رہا ہوں چادر حدیث کلنا کی حد بتائے گی، چادر ہی بے بدن کا صحیح قد بتائے گی۔ جو چیزیں میں بول سکتے ہر سر اٹھائیے گا، چادر ہی بے بدن کا صحیح قد بتائے گی، چادر حدیث کلنا کی حد بتائے گی، چادر ہی شان ذات محمد بتائے گی، چادر ہی شان ذات محمد بتائے گی، چادر خدا کے نور کی آمد بتائے گی۔ چادر چادر ہاتھ ہی رکھنا مشنا بتا رہے ہیں، چادر خدا کے نور کی آمد بتائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں ازل کے دن سے پا کے چین رہتے ہیں، چادر میں بس خدا ہے یا حسنین رہتے
شیروں کی زیادت سعادت حاصل ہوگی تے تسی خود انصاف کرو کہ جتنا میرا خرچ ہے اتنا تو سب لیتے بیٹھے ہو بولے سو پڑھا مصرا اس تو بڑا پڑھا اجازت ہے سرکار میں ادبیاں اس کا اس مصرے کے حسیب بھائی جو بندہ نہ بولا نا اس نے آپ کے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا میں بروز حشر امام زمانہ کے قدموں میں بیٹھ کے اس شخص کی شکایت کروں گا کیونکہ مصرے میرے عقیدے کے بڑے وجہ میں کہہ رہا ہوں اس کا کرم اسی کی عطا قل هو اللہ ہے میرے مائک کا لے لے سر چاہنے اس کا کرم لوگ کہتے ہیں قل هو اللہ اللہ ایک ہے میں چادر سیدہ پڑھنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس کا کرم اسی کی عطا قل هو اللہ ہے اس کی خدا سے ساری وفا قل هو اللہ ہے اس کا کرم اسی کی عطا جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ لگے گا میں کہہ رہا ہوں اس کا کرم اسی کی عطا قل هو اللہ ہے اس کی خدا سے ساری وفا قل هو اللہ ہے اس نے جہان بھر سے کہا قل هو اللہ ہے جہان کو پتہ ہی نہیں تھا چادر سیدہ نے بتایا اس نے جہان بھر سے کہا قل هو اللہ ہے اس نے جہان بھر سے کہا شیر آپ کے بھائی کے عقیدے کا سب سے بڑا ہے اس نے جہان بھر سے کہا قل هو اللہ ہے میں کہہ رہا ہوں سمجھو تو یہی پاک رضا قل هو اللہ ہے کیا بات سمجھو تو یہی پاک رضا قل هو اللہ ہے سمجھو تو یہی پاک رضا قل هو اللہ ہے سمجھو تو یہی پاک رضا قل هو اللہ ہے میں کہہ رہا ہوں وحدت نے اس رضا کو سدا ٹیک مانا ہے بھائی جان رکا خودو نہ میں بھول گیا ہوں نہ میں تھک گیا ہوں ایک بات اپنے عقیدے کی بڑی کرنا چاہتا ہوں یہ چادر سیدہ جو ہے یہ جب جناب عالیہ کے جناب سیدہ کے چہرے پہ آیا کرتی تھی میری پاک مخدومہ میری بڑی بیوی کے چہرے پہ تو پھر ہوتا کیا تھا میں کہہ رہا ہوں وحدت نے اس رضا کو سدا ٹیک مانا ہے یہ ایک تھی تو میں نے خدا ایک مانا ہے یہ ایک تھی تو میں نے خدا ایک مانا 6 مصرے چھوڑ رہا تھا لیکن آپ اس معیار پہ بولیں تو چلے سنیں یہ ایک تھی تو میں نے خدا بولیے یہ ایک تھی تو میں نے خدا ایک مانا ہے میں کہہ رہا ہوں چادر توجہ چادر حجاب نور ہے اب اور کیا کہوں چادر سے حجاب نور نکلا تو اس کو جناب سید حیدر علی صاحب نے خیال کی دنیا میں دیکھا انہوں نے لکھا چادر حجاب نور ہے اب اور کیا کہوں رب کا یہی ظہور ہے اب اور کیا کہوں جس کو عقیدہ سننا ہے جس کو عقیدے کی کمی ہے وہ یہاں سے باہر جا سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں چادر حجاب نور ہے اب اور کیا کہوں چادر حجاب نور ہے اب اور کیا کہوں رب کا یہی ظہور ہے چوتھے مصرے تک رب کا یہی ظہور ہے اب اور کیا کہوں میرا یہی شعور ہے اب اور کیا کہوں میں کہہ رہا ہوں یہ مصطفیٰ کا طور ہے اب اور کیا کہوں چادر حجاب نور ہے اب اور کیا کہوں رب کا یہی ظہور ہے اب اور کیا کہوں میرا یہی شعور ہے اب اور کیا کہوں یہ مصطفیٰ کا طور ہے اب اور کیا کہوں اب جب مصطفیٰ کا طور بن گیا اس سے بڑی بات ہی نہیں ہوتی یہ مصطفیٰ کا طور ہے جناب حیدر علی صاحب کہہ رہے تھے یہ مصطفیٰ کا طور ہے اب اور کیا کہوں انہوں نے کہا گر مصطفیٰ کو ذات خدا سب بتاتی تھی گر مصطفیٰ کو ذات خدا سب بتاتی تھی گر مصطفیٰ کو میرا اللہ میں انسداد کا توقع نہیں کر رہا میرا مالک اللہ جس ہستی نے
یہ شعر لکھے ہیں میرا مالک اللہ اس کے بلندی درجات کے لیے میں خود دعا کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے ایک علامہ صاحب جن کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے مالک ان کے درجات بلند فرمائے میں کہہ رہا ہوں گھر مصطفیٰ کو یہ شعر اس علامہ صاحب کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں صفی بھائی کے لیے مالک ان کے درجات بلند فرمائے میں کہہ رہا ہوں گھر مصطفیٰ کو ذات خدا سب بتاتی تھی پھر تو وہی رسول کو چادر سے آتی تھی گھر مصطفیٰ کو ذات خدا سب بتاتی تھی پھر تو وہی رسول کو چادر سے آتی تھی چلے اور مصرے سنیں آج آپ سن رہے ہیں تو میں کوتاہی نہ کروں میں کہہ رہا ہوں صبر و رضا کا دائمی احساس اس میں تھا یہ چادر سیدہ ہے کیا ایسے مشکل موضوعات صدیوں بعد کوئی غریب جا کر ڈھونڈ کے آتا ہے اور وہ پڑھتا میں کہہ رہا ہوں چادر صبر و رضا کا دائمی احساس اس میں تھا صبر و رضا کا دائمی احساس اس میں تھا پانی کا نم تھا لم یزل پیاس اس میں تھا مشکل باتیں سن سکتے ہیں ساتھ اٹھائیے گا میں کہہ رہا ہوں صبر و رضا کا دائمی احساس اس میں تھا بھائی عزیز جی بات میرے قد سے بڑی ہے صبر و رضا کا دائمی احساس اس میں تھا پانی کا نم تھا لم یزل پیاس اس میں تھا انوار کبریائی کا اجلاس اس میں تھا یہ چادر ہے کیا یار سننا ایسے باتیں ضائع نہیں کی جاتی انوار کبریائی کا اجلاس اس میں تھا لفظ بنوہا کہتا ہے عباس اس میں تھا جو بول سکتے ہیں ہاں بتائیے حد اونچے نعرہ حیدری لفظ بنوہا کہتا ہے عباس اس میں تھا لفظ بنوہا کہتا ہے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پورے پاکستان میں جائے گی بھائی جان پورے پاکستان میں یہ ویڈیو جائے گی پورے علن اعلان اپنی ذمہ داری سمجھ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نا عباس سید نہیں ہے عباس کی عزت نہیں ہے ان کے لیے ایک مصرع دینا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں لفظ بنوہا کہتا تھا عباس اس میں تھا میں کہہ رہا ہوں قرآن میں حسین تو ابن رسول ہے قرآن میں حسین تو ابن رسول ہے فتویٰ لگانے والے سر اٹھانا قرآن میں حسین تو ابن رسول ہے غازی کی جو بھی نسل ہے نسل بطول ہے نسل بطول ہے دنیا باس پہ فتوے لگاتی ہے میں کہہ رہا ہوں اس میں فتویٰ لگانے مجھ سے لگا غازی کی جو بھی نسل ہے نسل بطول شیر بنیا غازی کی جو بھی نسل ہے نسل بطول ہے اب بھائی جان چادر سیدہ ہے اس چادر کو اگر دھوئے نا تو اس کا جو دھومن ہے وہ کیا نکلتا میں کہہ رہا ہوں دھومن بھی اس کا شان میں زمزم سے کم نہیں کسی کو عقیدہ سناتا ہے وہ آخری علالی تک ہم خاکی انسان ہیں ہمارے کپڑے دھوئے جائیں تو ان میں سے محل نکلتی ہے میں کہہ رہا ہوں دھومن جناب سیدہ کی ودا ہے کیا جو بندے کہتے ہیں بطول ہم جیسی تھی ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں دھومن بھی جناب سیدہ کی چادر ہے کیا دھومن بھی اس کا شان چھان میں زمزم سے کم نہیں رفت میں بھی یہ حمد کے پرچم سے کم نہیں رفت میں بھی یہ حمد کے ہاتھی پر رکھنا رفت میں بھی یہ حمد کے پرچم سے کم نہیں سائے میں عشق سرور اعظم سے کم نہیں سائے میں عشق سرور اعظم سے کم نہیں صدقہ کروں تو صدقہ بھی مریم سے کم نہیں
صدقہ کروں تو صدقہ بھی مریم سے، مریم کو چھوٹی بطول کہا جاتا تھا. جو بندے جناب سیدہ سن رہے صدقہ کروں تو صدقے میں مریم سے کم نہیں. میں کہہ رہا ہوں مریم بطول جزوی ہے، ام الرسول ہے. عیسیٰ کی اماں ہے مریم، بطول کا اسے لقب ملا ہے، لیکن جناب سیدہ اور مریم کا تقاضا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں مریم بطول جزوی ہے، ام الرسول ہے. یہ اس کی ہے رضا جو مکمل بطول. یہ اس کی ہے رضا جو مکمل بطول. یہ اس کی ہے رضا. جان پہلے میں نے کہا کہ یہ رضا جو ہے نا یہ قرآن سے کم نہیں. آپ ثابت کرنے لگوں کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں اس کی طہارتوں سے مزین ہے آیتیں. بالکل عزت حسین کی قسم دل لگا کے پڑھ رہا ہوں، آپ دل لگا کے سن رہے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. عرض کی ہے اس کی طہارتوں سے مزین ہے آیتیں. آیتیں قرآن مجید میں ہوتی. بات کرنا چاہتا ہوں جناب سیدہ کی رضا. شیعہ سنی مجمع میں کھڑے ہو کے اپنی باتوں کا یہ کمیل حیدر رضوی آپ کا چھوٹا بھائی خود ذمہ دار. میں کہہ رہا ہوں اس کی طہارتوں سے مزین ہے آیتیں. دامن بنے تو سائے دامن ہے آیتیں. دامن بنے تو سائے دامن ہے آیتیں. میں کہہ رہا ہوں اس کی گواہی پر ہی سہاگن ہے آیتیں. اللہ کی اگر گواہی نہ ہو تو میں نے آیتیں بھیجی تو آیتوں کا نصیب ہے ہی. اس کی گواہی پر ہی سہاگن ہے آیتیں. چادر سیدہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس کو شباب لکھوں تو بچپن ہے آیتیں. اس کو شباب لکھوں ثابت کرنا چاہتا ہوں بیوی کی رضا ہے کیا. اس کو شباب لکھوں تو بچپن ہے آیتیں. میں کہہ رہا ہوں جب اس کی تار تار میں آیت چھپو گئی، جب اس کی تار تار میں آیت چھپے گئی پھر تو یہ رضا نہ رہی قرآن ہو گئی. پھر یہ رضا تو نہ رہی قرآن ہو گئی. پھر یہ رضا تو نہ رہی قرآن. جناب سیدہ پڑھنا چاہتا موضوع سے پھروں خود پھر دیجیے. پھر یہ رضا تو جناب سیدہ کی چادر کیا. پھر یہ رضا تو بھجن پوری نظم نہیں پڑھی تھی. مجھے انکل کمر میں ماں سے حکم کر کے بھیجا تھا کہ بیٹا آپ نے بالکل تھوڑا پڑھنا ہے. وہ ذاکر صاحب آ رہے تو ان کے آنے تھا. لیکن عزت حسین کی قسم بھائی جان میں بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی اسیم بالکل موضوع پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں تطہیر. آپ ساتھ دیں گے تو میں پڑھوں. میں کہہ رہا ہوں تطہیر والی بات میں ہی اس کی شان تھی. یہ چادر سیدہ ہے کیا؟ دوسرے مصرے پہ زیگم بھائی کوئی بولے نہ بولے آپ بولے میرے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو گیا. تطہیر والی بات میں ہی اس کی شان تھی. جو لا مکان ہے نہ یہ اس کا مکان تھی. جو ہو سکے ہاتھ بڑھائیے گا. ہاتھ سے بولو سکی سردار کلندر. سرکار تطہیر والی بات تطہیر والی بھائی جان ہاتھ کھولیے گا پلیز. یہ ایسا بارگاہ ہے جہاں پہ ہاتھ نہیں باندھے جاتے. یہاں پہ اپنے پرائیوں کے ہاتھ کھلائے جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں تطہیر والی بات میں ہی اس کی شان تھی. جو لا مکان ہے نا یہ اس کا مکان تھی. جب 5 تن زمین پہ تھے یہ آسمان تھی. جب 5 تن زمین پہ تھے یہ آسمان تھی. میرا اللہ کہاں پہ جاؤں اور کہاں پہ جا کے یہ قیمتی موتی ان کے حوالے کروں. میں کہہ رہا ہوں تطہیر والی بات میں ہی اس کی شان تھی. جو لا مکان ہے نا یہ اس کا مکان تھی. جب 5 تن زمین پہ تھے یہ آسمان تھی. معراج والی رات یہی درمیان تھی. معراج والی رات یہی درمیان. کروڑ گنا سے زیادہ فضائل پڑھ
علی کی عزتدار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مسائل دنیا کہتی شیعہ روتے کیوں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں گئے؟ محمد کے بیٹے کو کفن نہ ملا, محمد کی بیٹی کو چادر نہ ملی. ایک بھائی کرنا, ایک ماتم کرنا, یہیں پہ سلام کرنے لگا. محمد کی بیٹی کو چادر نہ ملی, محمد کے بیٹے کو کفن نہ ملا. شاعر بھائی اسید جناب حسنین اکبر صاحب, میرے قد سے بڑا نام ہے, میرا دل ہے کہ میں مسائل بھی جناب سیدہ کے حوالے سے پڑھوں. میرے قد سے بڑا نام ہے جناب حسنین اکبر صاحب کا. آج کل دبئی ہوتے ہیں, مالک ان کی زندگی دراز فرمائے. انہوں نے ایک شعر لکھا ہے, شعر نہیں ہے, قیامت ہے. اگر مجھ جیسے کمیل حیدر ادریس ہزاروں تو ہزاروں کمیل حیدر ادریس سے ایک شعر میں قربان کرتے ہیں. شعر بڑا ہے, جس کو ہائے نہ آئے بس ہاتھ نیچے کر دیں گے, ہاتھ باندھ کے سید ہو کے کہہ رہا ہوں, جس کو ہائے آئے وہ ہائے کرے. انہوں نے لکھا بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے, ایک ہائے کرنا یہیں پہ سلام کرنے لگا. انہوں نے کہا بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے, حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. بھائی جان بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے, حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. 4 روایتیں جناب 6 روایت جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے. 6 نہیں پڑھتا, ایک پڑھتا ہوں. ایک روایت ہے بھائی جان کے رسول خدا کے, میں آپ کے مجمع کا امتحان لینے لگا مسائل میں. ایک روایت ہے کہ رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد میرا اللہ مجھے یاد موت آ جایا بے نظر. ایک روایت ہے رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد, رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد رسول کی بیٹی کو 40 دن بعد قتل کر دیا گیا. شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا تھا, میں نے ہائے کی ہے, آدھے بج میں نے ہائے نہیں کی. میں نے کہا رسول کے جانے کے بعد رسول کی بیٹی کو 40 دنوں بعد قتل کر دیا گیا. اور 40 دن کون سے تھے؟ جس دن رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا اس دن رسول خدا کا چہرم تھا. جو ہائے کر سکتے, جس دن رسول خدا کی بیٹی کو قتل کیا اس دن رسول خدا کا چہرم تھا. ان سے بڑے مسائل ہیں. ایک روایت کتاب کا نام ہے بھائی جان بطول کے دروازے پہ لوگوں کا رش. جس کے دل میں دل ہے نا, جس کے سینے میں دل ہے, وہ اس لفظ کو سن کے مر جائے کہ کائنات کے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم. بھائی جان ورقہ ابن عبداللہ میرے بادشاہ علی کا ہمسایہ ہے, بالکل یہیں پہ سلام کرنے لگوں, قبلہ زیادہ زحمت نہیں دیتا. ورقہ ابن عبداللہ میرے بادشاہ علی کے ہمسایہ ہے. ورقہ ابن عبداللہ کہتے ہیں بطول جناب سیدہ البطول کے دنیا سے جانے کے بعد علی علیہ السلام, میرا اللہ مجھے موت آ جائے, علی علیہ السلام ایسا رویا کرتے تھے, ایسا رویا کرتے تھے کہ مدینے کی دیواریں لرزا کرتی تھی. میں آپ کو نہیں سمجھا سکا. علی علیہ السلام جو کائنات کا اتنا بڑا بہادر ہے اور وہ رو رہا ہے. بطول کے جانے کے بعد علی علیہ السلام اتنا رویا کرتے تھے کہ مدینے کی دیواریں لرزا کرتی تھی. ورقہ کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی, پہلے تو علی علیہ السلام رویا کرتے تھے نا, میں بالکل مسائل چھوڑنے لگا. ورقہ کہتے ہیں چلو ایک لفظ پڑھتا تھا. ورقہ کہتے ہیں علی علیہ السلام رویا کرتے تھے, میں اپنے قصے کے لیے پڑھا ہوں. ورقہ کہتے ہیں علی علیہ السلام رویا کرتے تھے, یا علی علیہ السلام کے گھر کے قریبی چوک میں چند مدینے کے لوگ علی علیہ السلام کو روتا دیکھ کے بڑا ہنسا کرتے تھے. جن کو اس جملے کے معنی نہیں آتا وہ ساتھ نیچے کر لے. ذاکر کے پاس لفظ ہوتے ہیں, ذاکر کے پاس پتھر نہیں ہوتے. ورقہ کہتے ہیں ایک رات ایسی آئی, میں علی علیہ السلام کے دروازے کے آگے سے گزر رہا تھا. ورقہ کہتے ہیں علی علیہ السلام کے دروازے کے آگے سے گزر رہا تھا. ورقہ کہتے ہیں اندر سے علی
اتنی شدت سے رو رہے تھے. برکہ کہتے ہیں میرا دل تھا کہ میں علی کے دروازے کے آگے سے گزر جاؤں. برکہ کہتے ہیں میرا دل تھا میں علی کے دروازے کے آگے سے گزر جاؤں. برکہ کہتے ہیں علی اتنی شدت سے رو رہے تھے مجھ سے گزرا نہیں گیا. برکہ کہتے ہیں علی اتنی شدت سے علی جیسا بہادر بادشاہ رو رہا ہے. اوے ہائے کرنا ایک دفعہ. برکہ کہتے ہیں علی اتنی شدت سے رو رہے تھے. برکہ کہتے ہیں میں نے علی بادشاہ کے دروازے پہ دستک دی. بالکل یہیں پہ سلام کرنے لگو. برکہ کہتے ہیں میں نے علی بادشاہ کے دروازے پہ دستک دی کہ یا علی آپ روتے کیوں ہیں؟ علی بادشاہ اندر سے باہر آئے. برکہ کہتے ہیں میں نے علی سے پوچھنا تھا آپ روتے کیوں ہیں؟ برکہ کہتے ہیں اندر سے علی کا آنا تھا. علی کی حالت دیکھی میں علی کے قدموں پہ گرا. برکہ کہتے ہیں علی کی یہ حالت تھی. علی کی دائیں کی زلفیں بائیں ہوئی تھی, بائیں کی زلفیں دائیں ہوئی تھی. علی کا امامہ کھل کے گلے میں آیا تھا. برکہ کہتے ہیں علی اتنی شدت سے رو رہے تھے. برکہ کہتے ہیں میں علی کے قدموں پہ گرا. برکہ کہتے ہیں میں علی کے قدموں پہ گر کے کہا یا علی ہر گھر میں نقصان ہوتا ہے. یا علی ہر گھر میں نقصان ہوتا ہے. آپ اتنا غم بطول کا کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت برکہ کہتے ہیں علی نے مجھے زمین سے اٹھایا. علی نے مجھے سینے سے لگایا. علی رو کے کہتے ہیں برکہ غم اس بات کا نہیں کہ بطول دنیا سے چل گئی ہے. برکہ غم اس بات کا ہے کہ جب میں بطول کو وصل دے رہا تھا اور بطول کے پہلو پہ نشان